جو حالات آتے تھے وہ اس سے زیادہ سخت ہوتی تھی۔ باقاعدہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، فرمایا کہ اس واقعہ کے ضمن میں مفسر کرام اس آیت کے ضمن میں واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر طویل واقعہ ہے، وقت کی نوعیت کے اندر انشاءاللہ تعالی لپیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اس واقعے میں پوری دعوت سمجھ میں آئے گی کہ یقیناً ہم اگر دعوت دینے والے بنے، ہمارا ایمان اگر مضبوط بنے، ہماری قوم جو گناہوں کی طرف ملوث ہے، ہماری قوم جو برائیوں کی طرف ملوث ہے، ان کو برائیوں سے نکال کر اچھائیوں کی طرف کیسا لگائے، فکروں میں لگے رہیں گے، چاہے قربانیاں دینی پڑے، انشاءاللہ تعالی اس قربانی کو دیکھ کر آنے والی نسلیں اور زندہ رہنے والے باقاعدہ مضبوط بنیں گے اور ایمان لائیں گے۔ جب ہمارے اخلاق اچھے بن جائیں گے تو دیگر دوسری قوم جو یہودی ہے، جو نصرانی ہے، جو کافر ہے، جو ہندو بھائی ہے، انشاءاللہ تعالی ہمارے ان اخلاق کی وجہ سے ایمان میں داخل ہوں گے۔ اور یہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے سچائی والا، حقانیت والا، پاک صاف بلندیوں والا، ہر کوئی اس بات کا قائل ہے اور مجبور ہے، بڑا سا بڑا تحقیق کرنے والا اس زبان کو لگام نہ دے سکا، آخر یہ کہہ پڑا کہ مذہبوں میں بہترین مذہب وہ اسلام ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ مفسرین اکرام واقعہ لکھتے ہیں کہ دیکھو پہلی قوموں پر ایمان جو لاتے تھے ان کے اوپر کتنے حالات آتے تھے۔ ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کا ایک جادوگر شخص وزیر تھا، اور وہ اپنے جادو کے ذریعے سے، وزیر کے جادو کے ذریعے سے بادشاہی کرتا تھا اور لوگوں کے اندر عجائب و غرائب دکھا کر خدائی کا دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ کیا۔ لوگ اس کی پرستش کرتے تھے، لوگ اس کو مانتے تھے۔ آخرکار ہوا کیا؟ وہ وزیر جادوگر ضعیف ہو گیا، اس نے اپنی عمر دیکھ لیا، اس نے اپنی زندگی دیکھ لیا کہ عنقریب میں مرنے والا ہوں، اب میری زندگی یہ کام کرنے والی نہیں۔ تو بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کسی ایک خاندانی آدمی کو تیار کریں، ایک جوان لڑکا تیار کریں، تاکہ میں اپنا پورا ہنر اس کو سکھا دوں، جادوگری کرنے کا طریقہ اس کو سکھا دوں، اس کے ذریعے سے آپ کا آگے کا سلسلہ چلتا رہے۔ جب بادشاہ نے دیکھا یہ بات حقیقی ہے، اگر جادوگری ختم ہو جائے گی تو میری بادشاہ کا کیا ہوا، لینے کا دینے ہو جائیں گے، تو اس نے باقاعدہ دوست اور بزرگوں اپنے خاندان میں سے ایک جوان لڑکے کو تیار کیا اور کہا کہ تو وزیر جادوگر کے پاس جا کر اس سے وہ علم حاصل کر لے، وہ ہنر حاصل کر لے۔ حضرات گرامی، بچہ اس کے پاس جاتا تھا، ایک مرتبہ ہوا یہ کہ جب وہ راستے میں جاتا تھا تو اس کی نظر ایک مجلس پر پڑی۔ اس زمانے کے راہب ہوتے تھے، سیدھا راستہ دکھانے والے، ان کو راہب کہتے ہیں، اس زمانے میں عالم صاحب کہتے ہیں۔ الغرض وہ راہب لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا تھا۔ بچے نے دیکھا مجمع جمع ہوا ہے اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں کوئی واعظ و نصیحت کر رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، یہ بھی ان کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ جب اس کے سامنے اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی تمام قدرت سامنے ظاہر ہونے لگی، اور جب وہ بچے نے اپنے کانوں سے یہ بات سنا تو اسے بڑا اچھا لگا۔ اور دوستو بزرگوں، ہمیشہ جب بھی وہ جادوگر کے پاس جاتا اور ریٹرن میں آتا تو یہ مجلس میں ضرور بیٹھتا۔ مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے بچہ ایمان لے کر آیا اور اس کا ایمان مضبوط ہو گیا، اس کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ لیکن اب یہ ایمان اس کا مضبوط در مضبوط قوی کیسا ہوا؟ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہوا کہ بچہ جادوگر کے پاس سے آیا اور وہ مجلس میں جانے والا تھا، تو راستے میں ایک بڑا جانور، زہریلا جانور آ کھڑا ہوا۔ ادھر والے ادھر نہیں، ادھر والے ادھر نہیں جا سکتے تھے، تو اب ہر ایک پریشان تھے۔ تو آج اس نے آزمایا، ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے جادوگر کو پیدا کرنے والے،
اے جادوگر کو پیدا کرنے والے، اگر جادوگر حق پر ہے، جادوگری حق پر ہے اور جادوگر کا ایمان حق پر ہے تو اس پتھر کے ذریعے سے اس جانور کو مار دے۔ جب اس نے پتھر دے مارا تو جانور پر کچھ اثر نہیں ہوا، جانور پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ بعد ازاں اس نے دوسرا پتھر اٹھایا اور کہا اے راہب کو پیدا کرنے والے، راہب جو جس بات کی دعوت دیتا ہے، راہب جو چیز مجھے سکھاتا ہے، راہب کا جس بات پر ایمان ہے، اے اس کے معبود، اے اس کے خدا، اگر واقعی وہ حق پر ہے تو اس پتھر کے ذریعے سے جانور کو مار دے۔ ایک پتھر دیا اور جانور کو دے مارا کہ جانور اس راہب چونکہ حقانیت کی دعوت دینے والا تھا، راہب وہ حق پر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وہ دعا فوراً قبول کی، اور اس پتھر میں اتنی طاقت، اتنی قوت کیوں نہ ہو، یہ تو سب من جانب اللہ ہے، وہ تو اللہ ہے۔ ابابیل کے ذریعے سے، باریک باریک کنکریوں کے ذریعے سے لشکر ابرہا کو ختم کر سکتا ہے، ایک پتھر کے ذریعے سے جانور کو ختم نہیں کر سکتا۔ دے مارا، پتھر کی جیسے ہی لگا جانور مر گیا۔ سب لوگ دیکھتے رہ گئے، اس کے چرچے ہونے لگے۔ خیر پھر یہ مجلس میں آیا اور راہب صاحب سے کہنے لگا کہ استاد جی میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش ہوا، تو میں نے دیکھا اگر جادوگر صحیح ہے تو میں جادوگر کی سنوں گا، اگر راہب صحیح ہے تو اب میں راہب کی سنوں گا، اب میرا ایمان مضبوط ہو گیا ہے، یقیناً تم حق پر ہو۔ راہب بڑے اللہ والے تھے، وہ سمجھ گئے یہ یقیناً اللہ کے بہت قریب ہو گیا ہے، یہ مستجاب الدعوات میں سے ہو گیا ہے، جب یہ دعا جو مانگے، یہ اس کا ایمان اتنا قوی ہو گیا ہے، جب بھی یہ جو دعا مانگے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو۔ تو راہب نے فوراً اس سے ایک بات کہی کہ دیکھ یہ سب اللہ کی طرف سے بات ہے، چونکہ اس زمانے میں دعوت کھلے عام نہیں کیا کرتے تھے، پوشیدہ طور پر کیا کرتے تھے تاکہ بادشاہ کو پتہ نہ ہو، جو بھی ایمان لاتا تھا بادشاہ اس کو ظالم بادشاہ بڑے ظلم کے ساتھ اسے قتل کرتا۔ اب راہب نے کہا یہ سلسلہ جاری ہے، بس کبھی اگر بادشاہ کو تیرے بارے میں خبر ہو جائے تو یہ نہ کہنا کہ میں راہب کے پاس جاتا تھا تو ایسا مسئلہ ہوا، ورنہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، اس بچے کے اندر اللہ نے ایمان کی برکت سے اتنی تقویت عطا فرما دی تھی کہ بچہ نابینا پر ہاتھ لگاتا اور نابینا کے لیے دعا کرتا تو اس کی بینائی آ جاتی۔ جسموں میں اگر اس کے کوڑ ہو جاتی تھی تو دوستو بزرگ کو وہ دعا کرتا تھا، اس کی کوڑ کی بیماری ختم ہو جاتی تھی۔ یہ مفسر کرام واقعہ لکھتے ہیں، ریاض الصالحین کے اندر بھی واقعہ ہے، باقاعدہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، اس تفسیر کے تحت فرمایا کہ دیکھو خندق کھودنے والے لوگ کیسے تھے۔ فرمایا دوستو بزرگوں واقعہ اس ضمن میں سنایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، صحابہ کرام پر حالات آ رہے تھے، حضرت خباب آئے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی، یہ ظالم لوگ ظلم کرنے سے رک نہیں رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹیک مبارک کو چھوڑا اور خباب کی طرف مخاطب ہوئے اور کہنے لگے خباب، اے خباب سن، ابھی تجھ پر وہ حالات نہیں آئے، وہ حالات نہیں ہے جو حالات تیرے سے پہلی قوموں پر آئے تھے، جو حالات، جبکہ صحابہ کرام کے حالات ایسے عجیب و غریب ہیں، ایمان بنایا ہے۔ اس لیے فرمایا پچھلی قوموں کو دیکھو اور ایمان کو تازہ کرو۔ ہم قرآن کے واقعات کیوں سناتے ہیں؟ قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم یہ اس لیے سناتے ہیں لعلکم تتفکرون، لعلکم تتفکرون، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم غور و فکر کرنے والے بن جاؤ، شاید کہ تمہارے کو عقل آ جائے، شاید کہ تم ٹھکانے پر آ جاؤ، شاید کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دماغ سے عقل مند نہیں، نابالغ ہے تو اس کا کیا علاج؟ اب گاؤں کے اندر چرچا ہونے لگا، اب آپ کا بھی ٹائم ختم ہونے لگا، یہ تو ٹائم دیکھے تو گھڑی گھوم جاتی، 2 4 5 منٹ لے سکتا ہوں، یہ 5 منٹ۔
گاؤں کے اندر وقت چرچا ہونے لگا کہ فلاں بچہ ہے، وزیر آیا، بادشاہ کا ایک وزیر آیا، وہ وزیر آ کر کہنے، وہ نابینا تھا، بادشاہ کا ایک وزیر تھا، وہ نابینا تھا، اسے پتا چلا کہ ایک بچہ ہے، اس کے بعد جانے سے بینائی آ جاتی ہے، نابینائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ باقاعدہ بچے کے پاس آیا، اور بچے کے پاس آنے کے بعد دوست اور بزرگ کو کہنے لگا، اے میرے معبود کے بھیجے ہوئے مخلوق، تو میرے بینائی کو لوٹا دے، نابینائی کو ختم کر دے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرے اندر طاقت نہیں، میرے اور نہ قوت نہیں ہے، میں کسی کی بینائی نہیں دیتا۔ فرمایا کہ نہیں تو دے سکتا ہے، تو میرے لیے دعا کر دے۔ کہا کہ نہیں، ہاں ایک کام کر، تو یہ ضرور کہے کہ میں آمنت برب ھذا الغلام، میں ایمان لے کر آیا ہوں تیرے رب کے اوپر، یعنی میرے رب کے اوپر تو ایمان لے کے آ جا۔ میرا رب ایک ہے جو بینائی دیتا بھی ہے، جو نابینائی بھی کر دیتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو جب بیمار ہوتا ہے تو انسان کو شفا دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا، تو اس نے کہا کہ ضرور میں اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ اے بینائی دینے والے اللہ، تو میری بینائی عطا فرما اور نابینائی کو ختم کر دے۔ جیسے یہ کہنا تھا اور بچے کا اس کے چہرے پر سے ہاتھ گھمانا تھا کہ اس کی نابینائی ختم، بینائی آ جاتی ہے۔ یہ واقعہ دیکھ کر ظاہر سی بات ہے، جب ایسا حادثہ پیش آ جائے، اس کا ایمان مضبوط ہوا، وزیر نے بھی بچے پر ایمان لے کر آ گیا۔ یہ بہت تذکرے ہوتے رہے، ایسے کئی واقعات آنے کے بعد جب بادشاہ کو اس بات کی خبر ملی، بادشاہ سمجھ گیا وہ میرا ہی رشتہ دار تھا، میں جادوگر کے پاس بیچتا تھا، وہ میری وحدانیت، میری خدائی لوگوں میں تبلیغ کر رہا ہے، چلو بچے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ میرا بچہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اب میں خدائی کے دعوے کے اندر جادوگری کے ذریعے سے ہر کام کرتے رہوں گا۔ دوستو بزرگوں، جب بچے کو لایا گیا، اس سے پہلے جب وزیر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا اور بادشاہ کے پاس کہا، تو بادشاہ نے کہا کہ اسی بچے کے، وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ اسی بچے کے ذریعے سے میری بینائی آ گئی ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، قصہ مختصر، وزیر اور بادشاہ کی یہاں پر الگ بحث ہوئی۔ خیر، بچہ جب حاضر ہوا بادشاہ کے پاس حاضر ہونے کے بعد اس نے صاف طور سے کہہ دیا کہ یہ جادوگری کی جادوگری نہیں ہے، یہ سب اللہ کی دین ہے۔ وہ ایک اللہ ہے جو میرا بھی مالک ہے، تیرا بھی مالک ہے، میرا بھی خالق ہے، تیرا بھی خالق ہے، مجھے بھی اس نے پیدا کیا، تجھے بھی پیدا اس نے کیا، جو اس کائنات کو چلاتا ہے وہی ایک اللہ ہے۔ دوست اور بزرگوں، یہ سلسلہ بہت تذکرے میں آنے لگا۔ آخرکار بادشاہ نے کہا، بچے قبول کر لے، مجھ پر ایمان لے کر آ اور تیرے معبود کو چھوڑ دے، میں تجھے تیری زندگی بخش دوں گا۔ آخر نہیں مانا، لیکن دو وزیر کو بھیجا، ٹھیک ہے اسے کام کرو، سمندر کے ایک دم بیچوں بیچ لے کر جاؤ، اور بیچوں بیچ لے جانے کے بعد سمندر کی گہرائی میں ڈال دو تاکہ مچھلی اسے کھا ڈالے، اس کا نام و نمونہ باقی نہ رہے۔ دوستو بزرگوں، بچہ تھا، جوان بچہ تھا، زیادہ طاقت و قوت بھی اتنی نہیں تھی کہ دو وزیر لوگ آئے، اور بیچوں بیچ سمندر کے درمیان میں جب گیا تو بچے نے دعا مانگی، اے اللہ اگر میں حق پر ہوں تو دونوں وزیروں کو سمندر میں گرا دے۔ اگر میں حق پر ہوں، دونوں وزیر، تھوڑی اسپیڈ سے بات کر رہا ہوں جو سنیے، اگر میں حق پر ہوں تو دونوں وزیروں کو سمندر میں گرا دے۔ حضرات گرامی، ایسی دعا قبول ہوئی، دونوں وزیر گر گئے، سمندر میں ڈوب کے مر گئے، اور بچہ پھر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ بادشاہ نے دیکھ کر حیرت انگیز جملہ کہا، تو کیسا کہ بچ گیا؟ کہا کہ مجھے ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں مار سکتا۔ پھر اس نے پہاڑ کے اوپر دو وزیر کے ساتھ بھیجا، اور بچے نے یہی دعا کی، اے اللہ اگر میں حق پر ہوں تو یہ دونوں وزیروں کو پہاڑ سے گرا دے۔ بچہ پھر اور گر گیا، پھر بچہ بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ سے کہا کہ وہ بادشاہ سلامت، تو مجھے نہیں مار سکتا، الگر جو میں جملہ کہوں، جیسا میں کہوں ویسا تو کر۔ اگر میری جان لینا چاہتا ہے اور میری جان لینے میں فائدہ تیرا ہے یا اللہ کا ہے تو ٹھیک ہے، میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ کیا کروں؟ مجمع تیار کر۔ مجمع تیار کرنے کے بعد حضرات گرامی، اور کہا کہ تمام گاؤں کے علاقے کے لوگوں کو جمع کر لے، اور مجھے ایک جھاڑ کی ٹہنی پہ لٹکانا، اور میرے تیر کش میں سے تیر لینا، اور میری گردن کے اندر نشان مارنا، لیکن ایک جملہ ضرور کہنا، بسم اللہ برب ھذا الغلام، کہ میں شروع کرتا ہوں اس بچے کے رب کے نام سے۔
تمام مجمع منظر دیکھ رہا، اس نے تیر نکالا، نشانی گردن پر لگایا، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود کی تشریح آگے سنیے دوستو بزرگوں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اور بچے کی نشانی ماننے کے بعد بچے نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کا کلمہ پڑھا اور شہادت کے لیے قبول ہو گیا، جان دی دی اسی کی تھی۔ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہو سکا، ظالم نے تو اسے قتل کر دیا، اسے پتا نہ تھا آگے کیا ہونے والا تھا۔ منظر پورا تھا، جو بچہ دعوت دے رہا تھا جان دے دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ بچے کے اس منظر کو دیکھ کر تمام لوگوں نے کہا آمنا برب ھذا الغلام، ہم سب کے سب ایمان لے کر آ گئے اس بچے کے رب پر، سب ایمان لے کر آ گئے۔ پھر بادشاہ سلامت نے بڑی بڑی خندقیں کھودی، خندقیں کھودنے کے بعد یہ ہے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، آگ کی خندقیں کھودی جاتی تھی اور سب کو ڈالی جاتی تھی، ایک ایک کر سب کو آگ میں ڈالا گیا۔ آخرکار کوئی ایمان سے نہیں پھرا، ایک بچہ تھا، ایک ماں تھی، دودھ پیتا بچہ تھا، آگے پیچھے کر رہی تھی۔ وزیر لوگ سمجھے کہ شاید یہ ایمان سے پھر جائیں گی، لیکن اللہ نے زبان گویائی عطا فرمائی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس بچے کو گویائی عطا فرمائی تھی۔ 4 بچے حضرت یوسف اور ایک ماں کے بارے میں ایسے 4 بچے ہیں جن میں سے ایک بچہ یہ ہے جن کو گویائی عطا فرمائی تھی کہ ماں تو حق پر خود ہی مار لے، بچے کے ساتھ ماں نے بھی خود ہی مار لی۔ اس لیے دوستو بزرگوں، دین